बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद इकबाल हुजन इटली से और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। और ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सब भाई खैरियत से होंगे और आप सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए आवाज़ उठाना है, उनके हक़ के लिए बोलना है जितना भी हो सके। कर तो इंसान वही कुछ कर सकता है, लेकिन जो उसके इख्तियार में होता है, जितनी उसकी ताकत या पावर होती है। लेकिन कहते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर होता है। 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की सरजमीन की धरती के रखवाले हैं, ना कि ये लीडर रखवाले हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी MPA को, किसी MNA को, किसी मिनिस्टर को, किसी सबका वज़ीर आज़म को, किसी मौजूदा वज़ीर आज़म को, सदर मुमलकत को, किसी अदालत को, किसी एस्टेब्लिशमेंट के अदारे को बुरा भला कहना कभी भी किसी वीडियो में मकसद नहीं होगा। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। वो कैसे करना है, वो जैसे जैसे मैं व्लॉग बनाता जाऊंगा और आप इंशाल्लाह मेरे साथ टच रहें और वो आपको समझ आती जाएगी। वैसे तो आप बहुत ही सब समझदार हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बातों की आपको अभी भी ज़रूरत है। सबसे पहले मेरे भाई, जिस दलदल की तरफ आप जा रहे हैं, वहाँ से निकलने का ज़रिया आपके लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा। जिस दलदल की तरफ ये लोग आपको धकेल रहे हैं, वहाँ से निकलने के लिए आपकी नस्लें आपको सारी उम्र कोसती रहेंगी, क्योंकि जिस दलदल में आपको धकेल रहे हैं वो दलदल कोई मुआशी नहीं है। किसी मुल्क को तबाह करने के लिए ये लोग आपको नहीं लगा रहे, वो दलदल है अखलाकियात। ये लोग आपको अखलाकी तौर पर तबाह कर रहे हैं। आप बराए मेहरबानी अपने आप को अखलाकी तौर पर तबाह ना होने दें। ये मेरी आप सबसे बहुत ही मुदबाना एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। जितने भी मेरे भाई व्लॉगिंग करते हैं, जिस किस्म की भी करते हैं, मुझे किसी से कोई इतराज़ नहीं है। सब बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं और सबको आपने बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है। लेकिन चंद एक कमेंट्स में जो मैंने भी वीडियो देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसमें गलोच का भी जो सिलसिला है वो भी जारी है। लिहाजा बराए मेहरबानी आप इस किस्म की हरकत ना करें जिससे आप अखलाकियात के एक निचले दर्जे पर जाकर बैठ जाएं, और आप बैठते जा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ अ ट्रूथ। आपको एक माशरा, एक कौम बनना है। वो कैसे बनना है वो आप सबको पता है, आपने कैसे बनना है। सबसे पहले जो आप चमचागिरी कर रहे हैं MPA की, इन MNAs की, ये आप छोड़ दें। इससे इन लोगों को ये पता चलेगा कि इन लोगों ने काम क्या करना है और इन लोगों को किस मकसद के लिए इस पोस्ट पर बिठाया गया है। इन्होंने बजाय इसके कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने हलके की आवाम के लिए ये असम्बली में जाकर कुछ मांगें, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ, पीपल पार्टी वाले ये कह रहे हैं मेरा लीडर आसफ अली जरदारी साहब, PTI वाले ये कह रहे हैं मेरा लीडर इमरान खान साहब। मैंने आज तक किसी भी MNA को पार्लियामेंट हाउस में ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं फ़लाँ हलके का MNA हूँ, मेरी आवाम की ये मुश्किलात हैं, मेरे हलके में स्कूल्स नहीं हैं, मेरे हलके में नालियाँ नहीं हैं, मेरे हलके में सड़कें नहीं हैं, लिहाजा मुझे इनके लिए ग्रांट चाहिए या इनके लिए फ़ंड्स चाहिए ताकि मैं अपने हलके की आवाम पर लगा सकूँ और उनको वो सहूलियात दे सकूँ जो आजकल के माशरे में दी जाती हैं। मेरे भाइयों, जो कौमें माशी तौर पर तबाह होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं। इसकी मिसाल दो मुल्क आपके सामने बहुत ही, जिनकी माशत तकड़ी है, जिनकी माशत दुनिया की बेहतरीन माशत में भी अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं। एक जापान और दूसरा जर्मनी। ये दोनों मुल्क दूसरी जंग अजीम में बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, लेकिन माशी तौर पर ख़त्म हुए थे। और आज उन लोगों ने इतनी मेहनत की और इतने अपने आप को स्टैंड किया, इतना वर्क किया कि आज वो दुनिया की बेहतरीन माशत हैं। आप भी सब उन पर रिश्क करते हैं। हम भी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। मैं इटली में बैठा हुआ हूँ, हमारे साथ ही जर्मनी है, हमारे साथ ही फ्रांस है, हमारे साथ ही स्पेन है, सारे यूरोप ममालिक आप सबको पता है इकट्ठे हैं। जब भी कौमें इखलाकी तौर पर तबाह हो जाती हैं तो कभी आप ये सोचें भी ना कि वो कौमें खड़ी हो सकती हैं। उनको खड़ी होने के लिए सदियाँ लगती हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बंदूक नहीं उठाई थी, कोई कुछ नहीं उठाया हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो दरस दिया वो अखलाकियात का था। उन्होंने ये नहीं कहा
کہ اب بھائی میں آ گیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے، میں سب سے پیارا نبی ہوں اللہ کا، آپ کافروں کو مارنا شروع کر دیں، آپ ان کو گلیوں میں کاٹنا شروع کر دیں۔ بالکل بھی ایک دفعہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہوں، میں پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہوں، اور وہ واقعی پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے اور رہیں گے۔ وہ اللہ کے آخری نبی تھے اور آخری نبی وہ ہی رہیں گے۔ آپ اسی نبی کی امت میں سے ہیں۔ پاکستان ایک وید ملک ہے جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جمہوریت۔ اس ملک میں جس دن سے ان وڈیروں کے ہتھے چڑھی ہے، انہوں نے تو اس کو ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ جو باتیں ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کو سکھائی ہیں یا لوگوں کو بتائی ہیں، جو اپنے چمچے چیلوں کے ذریعے ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، وہ سب ایک نقصان کی طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہمیں 72-73 سال میں آج تک یہی نہیں پتہ چل سکا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم اس وقت کس پوزیشن میں ہیں۔ ہم سے بعد 30-30 40-40 سال بعد کے ممالک آزاد ہوئے ہیں جو آج بہت ہی زیادہ اپ سٹینڈ ہیں، جن کی آج جی ڈی پی بہت ہی اچھی ہے، جن کی عوام آج کسی غیر ملک میں مزدوری کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ میرے بھائی، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر بہت سارے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم یہاں پر کوئی بیٹھ کر کسی بینک میں ملازمت نہیں کر رہے ہوتے۔ جس نے کاروبار بھی بنایا نا میرے بھائی، اس نے بھی محنت کی ہے، اس نے بھی محنت کر کے کاروبار بنایا ہے۔ ہم 8 یا 10 گھنٹے روزانہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ڈیوٹی کر کے پھر ہم اس کے پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ پیسے ہم اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، اور یہ ان پیسوں کو بجائے اس کے کہ مارکیٹ میں لائیں، یہ ڈالر آٹا چینی، ڈالر آٹا چینی، یہ اس چکر میں عوام کو لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ گلی نالا کھمبا، گلی نالا کھمبا، گلی نالا کھمبا، یہ 3-4 باتیں ہیں جس کے پیچھے پاکستانی عوام کو ان سیاستدانوں نے پچھلے 72 سال سے لگایا ہوا ہے۔ نہ ان چیزوں سے، نہ ہی آج تک یہ چیزیں کمپلیٹ بھی نہیں ہو سکی۔ معذرت کے ساتھ کسی گاؤں میں جائیں، کوئی نالی نہیں کمپلیٹ، کوئی گلی نہیں کمپلیٹ ملے گی آپ کو، کوئی سڑک نہیں آپ کو کمپلیٹ ملے گی۔ جن ملکوں کے پاس اتنا پوٹینشل ہو، پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے، دنیا کی بہترین زراعت ہے، دنیا کا بہترین نیٹ نظام ہے آپ کے پاس، بہت زیادہ پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس، جو ان لوگوں نے اس عوام پر بروئے کار لانا ہی گوارا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب اگر یہ بروئے کار لاتے تو رائے وینڈ میں 3000 یا 2500 ملازم جو غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ وہاں پر ڈیوٹی نہ کر رہے ہوتے، وہ عوام کے لیے خدمت کر رہے ہوتے۔ اگر یہ بروئے کار وہ لاتے تو جو ایم این اے 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں پولیس کی ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ گاڑیاں لے کر نہ چلتے، وہ تھانوں میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے بجائے اس کے ایم این اے کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے۔ وہ تو ایسے ایم این اے ایم پی اے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جیسے ان کو ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ منتھلی اپنی جیب سے تنخواہ دیتا ہے۔ بھائی اس نے وہ ایم این اے بنایا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ پورے ملک کا کوئی وڈیرا یا چودھری بن گیا ہے کہ ایک پورے تھانے کی پولیس کی ایک گاڑی ایک پیچھے ہوتی ہے، ایک گاڑی آگے ہوتی ہے اور 10-12 اس کے ساتھ اپنے ذاتی گن مین ہوتے ہیں۔ آپ کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے بھائی تو آپ ایسی حرکات ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتے ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو یہ محسوس ہو آپ نے چوری کیا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے نا میں نے نہیں کی، مجھے نہیں ڈر کسی سے بھی، نہ عمران خان صاحب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ زرداری صاحب سے ڈر لگ رہا ہے، نہ نواز شریف صاحب سے ڈر لگ رہا ہے، نہ شہباز شریف سے ڈر لگ رہا ہے، کسی آدمی سے مجھے کوئی بھی ڈر نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سوا۔ یہ پاکستانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے، اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں، جب تک آپ نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بلند نہیں کرنا، جب تک آپ نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر ایک معیار تک نہیں لے کر جانا، تو آپ توقع نہ کریں ان اداروں سے۔ آپ سپریم کورٹ سے توقع نہ کریں کہ وہ غریب کو بھی انصاف دے گا، آپ اسٹیبلشمنٹ سے توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو کسی سٹیج پر لے کر جائیں گے، آپ پولیس والوں سے توقع نہ کریں۔ آپ نے خود اپنی عزت کرنی ہے اور آپ نے خود ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، تب جا کے آپ ایک قوم بنیں گے، اور تب جا کے ان اداروں کو، ان عدالتوں کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو، اس پولیس والے کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک قوم ہے، یہ نیشن ہے، یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلنے دیا جا رہا کہ یہ جو پولیس والے ہیں یہ پاکستانی ہیں، یہ غیر ملکی ہیں، یہ جو فوج پاکستان ہے یہ پاکستان کی ہے یا کسی اور ملک کے آدمی انہوں نے اپنی فوج میں بھرتی کیے ہوئے ہیں۔
یہ جو عدالتیں ہیں ان میں جج صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں؟ ہمیں آج تک ان لوگوں نے یہی نہیں پتہ چلنے دیا۔ کیوں نہیں پتہ چلنے دیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے عام لوگوں کو گالم گلوچ کی سیاست سکھائی جو یہ خود کر رہے ہیں۔ آپ نے ہزاروں دفعہ پارلیمنٹ میں دیکھا ہوا ہے کہ یہ کیسی کیسی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ میری صرف اور صرف ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے، میں کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ شرم کرو، حیا کرو، نو نیور، کبھی بھی نہیں۔ جب تک آپ اخلاقی طور پر بلند نہیں ہیں، جب آپ ایک عوام کے نمائندے ایک حلقے سے ہو کر جاتے ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا لیڈر نواز شریف اور آپ شرم کرو، حیا کرو، اس بات پہ آپ اس لیے ووٹ لے کر جاتے ہیں کہ وہاں پر آپ یہ سنائیں کہ آپ شرم کرو، حیا کرو۔ یہ کام ہے آپ کا، یہ ڈیوٹی ہے آپ کی۔ لہٰذا میرے پاکستانیوں، میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ آپ بہت پیارے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں۔ آخر میں ویڈیو کے میں چند لوگوں کا نام لینا چاہوں گا جن کی میں بہت ہی دل سے عزت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آفتاب اقبال صاحب، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، ان کے پروگرام کو میں ریگولر دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب، صابر شاکر صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، عارف حمید بٹی صاحب، عامر متین صاحب، میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس جتنے کرائسس میں آپ نے جو بھی الفاظ ادا کیے وہ نہ تو عمران خان کے لیے ادا کیے، نہ ہی آصف علی زرداری صاحب کے لیے ادا کیے، نہ ہی نواز شریف صاحب کے لیے، نہ ہی شہباز شریف صاحب کے لیے۔ صرف اور صرف آپ نے جو الفاظ ادا کیے وہ پاکستانی عوام کے لیے ادا کیے، وہ پاکستانی عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ادا کیے۔ آپ نے پاکستانی عوام کو یہ آگاہ کیا کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں جو اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ باقی سب کا اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے ہر آدمی کا۔ کسی پر اپنا جو ہے وہ فتویٰ ڈھونسنا، کسی پر اپنی بات جو ہے وہ ڈھونسنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ قومیں جب بنتی ہیں تو تب ہی تاریخ لکھی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اگر قوم نہ بن سکے تو کبھی بھی عمران خان ایک ہے، صرف 100 عمران خان بھی آ جائیں تو اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو پسند کریں گے، اور آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔